بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفاعلہ کی خاصیات بیان کرتے ہیں۔ 7 خاصیتیں ہیں۔ پہلی خاصیت ہے مشارکت۔ مشارکت کا مطلب ہے دو شخصوں کا باہم مل کر اس طرح کام کرنا کہ ان میں سے ایک کا فعل دوسرے پر واقع ہو اور دونوں میں سے ہر ایک فاعل بھی ہو اور ہر ایک مفعول بھی ہو، لیکن لفظوں میں ایک کو فاعل اور دوسرے کو مفعول ظاہر کریں۔ مشارکت کہتے ہیں دو شخصوں کا آپس میں مل کر اس طرح کام کرنا کہ ایک کا فعل دوسرے پر واقع ہو، دونوں میں سے ہر ایک فاعل بھی ہو، ہر ایک مفعول بھی ہو، لیکن لفظوں میں ایک کو فاعل اور دوسرے کو مفعول ظاہر کریں۔ جیسے قاتل زید عمرا، زید اور عمر نے باہم لڑائی کی۔ اب یہاں پر لڑائی دونوں نے کی ہے، زید کا عمر کے ساتھ قتال ہے، زید کی عمر سے جنگ ہے، عمر کی زید سے جنگ ہے، لیکن لفظوں میں زید کو فاعل اور عمرن کو مفعول ذکر کیا گیا۔ دوسری خاصیت ہے موافقت مجرد، یعنی مفاعلہ کا مجرد کے معنی میں ہونا۔ جیسے سافر زید اور سفر زید، دونوں کا معنی ایک ہے، زید نے سفر کیا۔ دوسری خاصیت ہے موافقت مجرد، یعنی مفاعلہ کا مجرد کے معنی میں ہونا۔ سافر زید اور سفر زید دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اور خاصہ نمبر 3 ہے موافقت افعال، یعنی مفاعلہ کا افعال کے معنی میں ہونا۔ جیسے باعتہ اور ابعدتہ، دونوں کا معنی ہے میں نے اس کو دور کیا۔ تیسری خاصیت ہے موافقت افعال، یعنی مفاعلہ کا افعال کے معنی میں ہونا۔ باعتہ ابعدتہ، دونوں کا معنی ہے میں نے اس کو دور کیا۔ چوتھی خاصیت ہے موافقت تفاعل، یعنی مفاعلہ کا تفاعل کے معنی میں ہونا۔ شاتم زید وعمر، شاتم زید عمرا، اس کا معنی ہے تشاتم زید وعمر، زید اور عمر نے باہم گالی گلوچ کی۔ چوتھی خاصیت ہے موافقت تفاعل، یعنی مفاعلہ کا تفاعل کے معنی میں ہونا۔ جیسے شاتم زید عمرا، اس کا معنی ہے تشاتم زید وعمر، زید اور عمر نے باہم گالی گلوچ کی۔ پانچویں خاصیت ہے تسییر، یعنی کسی شے کو صاحب ماخذ بنانا۔ جیسے عافاک اللہ، اس کا معنی ہے جعلک ذا عافیت، اللہ تمہیں عافیت والا بنائے۔ پانچویں خاصیت ہے تسییر، تسییر کا معنی ہے کسی کو صاحب ماخذ بنانا۔ عافاک اللہ، اس کا معنی ہے جعلک اللہ ذا عافیت، اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت والا بنائے۔ نمبر 6 ابتدا، یعنی مفاعلہ کا ایسے معنی میں ہونا جو مجرد کے معنی کے علاوہ ہو، یعنی مفاعلہ کا اور معنی ہو اور مجرد کا اور معنی ہو۔ نمبر 6 ہوا ابتدا، مفاعلہ کا ایسے معنی میں ہونا جو معنی مجرد کے معنی کے علاوہ ہو، یعنی مجرد کا معنی اور ہو، مفاعلہ کا معنی اور ہو۔ جیسے قاسا زید ہذہ الشدۃ، زید نے اس تکلیف کا رنج اٹھایا، اور اس کا مجرد ہے قسوۃ، اس کا معنی ہے سختی۔ تو قاسا کا معنی اور ہے، قسوۃ مجرد کا معنی اور ہے۔ قاسا زید ہذہ الشدۃ، زید نے اس تکلیف کا رنج اٹھایا، اس کا مجرد قسوۃ ہے بمعنی سختی۔ تو قاسا کا معنی اور ہوا، قسوۃ کا معنی اور ہوا۔ نمبر 7 موافقت فعل، یعنی مفاعلہ کا تفعیل کے معنی میں ہونا۔ مفاعلہ کا باب تفعیل کے معنی میں ہونا۔ ضاعفت الشیء اور ضاعفت الشیء، دونوں کا معنی ہے میں نے اس کو دگنا کیا۔ تو نمبر 7 ہوا موافقت تفعیل، یعنی مفاعلہ کا تفعیل کے معنی میں ہونا۔ جیسے ضاعفت الشیء اور ضاعفت الشیء، دونوں کا معنی ہے میں نے شے کو دگنا کیا۔ آگے تفاعل کی خاصیات بیان کی۔ تفاعل کی 7 خاصیتیں ہیں۔ نمبر 1 تشارک۔ تشارک کا مطلب وہی ہے جو مفاعلہ میں مشارکت کا ہے، یعنی دو شخصوں کا باہم اس طرح کسی فعل میں شریک ہونا کہ ہر ایک کا فعل دوسرے پر واقع بھی ہو۔ لیکن تشارک اور مشارکت میں فرق یہ ہے کہ مفاعلہ میں
لفظوں میں ایک کو فاعل اور دوسرے کو مفعول ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ تفاعل میں لفظوں میں دونوں کو فاعل کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ دونوں ایسے ہوتے ہیں کہ فعل کے صادر ہونے میں اور فعل کے واقع ہونے میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ہر ایک فاعل بھی ہوتا ہے اور ہر ایک مفعول بھی ہوتا ہے۔ تشارک ویسے ہے جیسا کہ مفاعلہ میں مشارکت ہوتی ہے، یعنی دونوں شخصوں کا باہم مل کر اس طرح کوئی کام کرنا کہ ہر ایک کا فعل دوسرے پر واقع ہو۔ البتہ مفاعلہ اور تفاعل میں فرق صرف اتنا ہے کہ مفاعلہ میں لفظوں کے اندر ایک کو فاعل اور دوسرے کو مفعول ذکر کرتے ہیں، جبکہ تفاعل میں دونوں کو بصورت فاعل ذکر کرتے ہیں، اور فعل کے صادر ہونے میں اور فعل کے واقع ہونے میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ہر ایک فاعل بھی ہوتا ہے، ہر ایک مفعول بھی ہوتا ہے، جیسے تشاتم زید و عمر، زید اور عمر نے باہم گالی گلوچ کی، تو یہاں دیکھیں زید اور عمر دونوں کو بصورت فاعل ذکر کیا گیا ہے، لیکن ایسا معنی کے لحاظ سے نہیں ہے۔ ہر ایک فاعل ہے، ہر ایک مفعول ہے، زید فاعل بھی ہے، مفعول بھی، عمر فاعل بھی ہے، مفعول بھی، دونوں نے ایک دوسرے سے گالی گلوچ کی۔ دوسری خاصیت ہے شرکت۔ شرکت کا مطلب ہے دو شخص شریک ہیں فعل کے صادر ہونے میں، نہ کہ فعل کے واقع ہونے میں۔ دونوں سے فعل صادر ہوا، ایسا نہیں کہ دونوں پر فعل واقع ہوا۔ دوسری خاصیت شرکت۔ شرکت کا مطلب ہے دو شخص ایسے ہیں کہ فعل کے صادر ہونے میں شریک ہیں، دونوں سے فعل صادر ہوا، فعل کے وقوع میں شریک نہیں، ایسا نہیں کہ دونوں پر فعل واقع ہوا ہو، جیسے ترافعا شیئا، ترافعا شیئا، دونوں نے اٹھائی ایک چیز، تو فعل کا جو صدور ہے اٹھانا، اس میں وہ دونوں شریک ہیں۔ تیسری خاصیت ہے تخییل۔ تخییل کا مطلب ہے ماخذ کا حصول اپنے اندر دکھانا، اگرچہ وہ ماخذ حقیقت میں حاصل نہ ہو۔ ماخذ کا حصول اپنے اندر دکھانا، اگرچہ حقیقت میں وہ ماخذ حاصل نہ ہو، جیسے تمارض زید، زید نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا، حالانکہ حقیقت میں وہ بیمار نہیں ہے۔ تمارض زید، زید نے اپنے آپ کو بیمار دکھایا، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہے۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ پیچھے تکلف گزرا تفاعل کے خاصیات میں، اور یہاں پر تخییل آ رہا ہے، تو تکلف اور تخییل میں ایک اتنی بات تو مشترک ہے کہ اپنے اندر ماخذ کا حصول دکھانا ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تکلف میں ماخذ مرغوب ہوتا ہے اور تخییل میں ماخذ مرغوب نہیں ہوتا۔ پیچھے تکلف خاصیت گزری باب تفاعل کی خاصیات میں، اور یہاں پر تفاعل میں تخییل گزرا۔ دونوں میں اتنی بات تو مشترک ہے کہ ماخذ کا حصول دکھانا ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تکلف میں ماخذ مرغوب ہوتا ہے، اس پسندیدہ ہوتا ہے، اور تخییل میں ماخذ پسندیدہ نہیں ہوتا۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تکوّف زید، زید بتکلف کوفی بنا، تو کوفی بننا اس کو پسند ہے، جبکہ یہاں پہ ہے تمارض زید، زید نے بیمار ظاہر کیا اور بیمار ہونا اسے پسند نہیں ہے۔ پیچھے گزرا تکوّف زید، زید بتکلف کوفی بنا، یعنی کوفی ہونا اس کو پسند ہے، جبکہ یہاں پہ ہے تمارض زید، زید نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا اور بیمار ہونا اسے پسند نہیں ہے۔ چوتھی خاصیت ہے مطاوعت فاعل بمعنی افعل۔ مطاوعت مفاعلہ بمعنی افعال، یعنی تفاعل کا مفاعلہ کے بعد آنا جو مفاعلہ افعال کے معنی میں ہو، یہ بتانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ چوتھی خاصیت ہے مطاوعت مفاعلہ بمعنی افعال، یعنی تفاعل کا مفاعلہ کے بعد آنا جو مفاعلہ افعال کے معنی میں ہو، یہ بتانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا۔ جیسے باعدتہ فتباعد، میں نے اس کو دور کیا پس وہ دور ہو گیا۔ یہاں پر تباعد تفاعل ہے جو باعدتہ مفاعلہ کے بعد واقع ہے، اور وہ باعدتہ افعال ابعدتہ کے معنی میں ہے۔ باعدتہ فتباعد، اس میں تباعد تفاعل ہے
جو باعتہ مفاعلہ کے بعد واقع ہے، اور وہ باعتہ افعال ابعدتہ کے معنی میں ہے، میں نے اس کو دور کیا بس وہ دور ہو گیا۔ پانچویں خاصیت ہے موافقت مجرد، یعنی تفاعل کا مجرد کے معنی میں ہونا۔ تعالی اور علا دونوں کا معنی ہے بلند ہوا۔ پانچویں خاصیت ہے موافقت مجرد، یعنی تفاعل کا مجرد کے معنی میں ہونا۔ تعالی اور علا دونوں کا معنی ہے وہ بلند ہوا۔ چھٹی خاصیت ہے موافقت افعال، یعنی تفاعل کا افعال کے معنی میں ہونا، جیسے تیامنا اور ایمنا دونوں کا معنی ہے یمن میں داخل ہوا۔ چھٹی خاصیت ہے موافقت افعال، یعنی تفاعل کا افعال کے معنی میں ہونا۔ تیامنا ایمنا دونوں کا معنی ہے وہ یمن میں داخل ہوا۔ ساتویں خاصیت ابتدا، یعنی تفاعل کا ایسے معنی میں ہونا جو معنی مجرد کے معنی کے علاوہ ہو۔ تفاعل کا معنی اور ہو، مجرد کا معنی اور ہو۔ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ بابرکت ہوا۔ اب اس کا مجرد برکہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ بیٹھا۔ تو نمبر 7 ابتدا۔ ابتدا کہتے ہیں تفاعل کا ایسے معنی میں ہونا جو معنی مجرد کے معنی کے علاوہ ہو۔ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ بابرکت ہوا، اس کا مجرد ہے برکہ، اس کا معنی اونٹ بیٹھا۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ جو لفظ مفاعلہ میں متعدی بدو مفعول ہو، تفاعل میں متعدی بیک مفعول ہوتا ہے، اور جو لفظ مفاعلہ میں متعدی بیک مفعول ہو، تفاعل میں لازم ہوتا ہے۔ جو لفظ مفاعلہ میں متعدی بدو مفعول ہو، تفاعل میں متعدی بیک مفعول ہو جاتا ہے، اور جو لفظ مفاعلہ میں متعدی بیک مفعول ہو، تفاعل میں لازم ہو جاتا ہے۔ اول کی مثال، یعنی جو مفاعلہ میں متعدی بدو مفعول ہو، جاذبت زیداً ثوباً، میں نے زید کا کپڑا کھینچا۔ تفاعل میں کہیں گے تجاذبنا ثوباً، ہم نے ایک دوسرے کا کپڑا کھینچا۔ اول کی مثال، یعنی مفاعلہ متعدی بدو مفعول ہو، جاذبت زیداً ثوباً، میں نے زید کا کپڑا کھینچا۔ یہاں پر جاذبت دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے۔ تفاعل میں کہیں گے تجاذبنا ثوباً، ہم نے ایک دوسرے کا کپڑا کھینچا۔ یہاں تجاذبنا ایک مفعول ثوباً کی طرف متعدی ہے۔ اور ثانی کی مثال، یعنی مفاعلہ متعدی بیک مفعول ہو، اس کی مثال قاتلت زیداً، میں نے زید سے لڑائی کی۔ تو تفاعل میں کہیں گے تقاتلت انا وزید، زید نے اور میں نے باہم لڑائی کی۔ ثانی کی مثال، یعنی مفاعلہ متعدی بیک مفعول ہو، قاتلت زیداً، میں نے زید سے لڑائی کی۔ تو یہاں قاتلت ایک مفعول زیداً کی طرف متعدی ہے۔ تفاعل میں کہیں گے تقاتلت انا وزید، زید نے اور میں نے باہم لڑائی کی۔ یہاں پر تقاتلت لازم ہو گیا۔